لبیک اللہم لبیک، لاکھوں فرزندان اسلام آج حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ مینا میں روح پرور مناظر، حجاج کرام نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی قصر نمازیں ادا کیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ عازمین حج سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ حجاج کرام کل مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ 10 ذی الحج کو وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امریکہ ایران جنگ بندی، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دیتا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی۔ چین اور پاکستان کو اعلیٰ سطح اور زیادہ وسیع سیکیورٹی تعاون آگے بڑھانا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ علم ہے فیلڈ مارشل ایران سے واپس آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالث اقدامات قابل تعریف۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارا غیر متزلزل عزم پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید تقویت دے گا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط سے مضبوط بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام امور پر حمایت کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ سی پیک کے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں انقلابی کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین سے دیرینہ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ آہنی دوستی، باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون، امن، ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں عظیم عوامی حال پر پروقار استقبالیہ تقریب۔ چینی وزیر اعظم نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو چین کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف نے تیانمن اسکوائر پر چین کے ہیروز کی یادگار پر حاضری دی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات۔ فیلڈ مارشل اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات عظیم عوامی حال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ چینی وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان ایک اور نئے دور کا آغاز۔ پاک چین مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم لی چیانگ کی تقریب میں شرکت۔ پاک چین اقتصادی ترقیاتی تعاون، موسمیاتی تبدیلی کے MOUs پر دستخط۔ زراعت، ویٹرنری، ویکسین، خشک میوجات کے شعبوں میں تعاون کا معاہدہ۔ مطابقتی جانچ، قرنطینہ، حفظان صحت کی مفاہمتی یادداشتوں پر سائن کیے گئے۔ شینوا نیوز ایجنسی اور پاکستانی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے درمیان معاہدہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں عوامی تبادلوں کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام امت مسلمہ کے لیے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک ابراہیم کارڈ پر دستخط کریں۔ ابراہیمی معاہدے پر دستخط کا آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے۔ ابراہیم معاہدہ میں شامل نہ ہونے والا ملک ایران کی ڈیل کا حصہ نہ بنے۔ ایران ڈیل کے بعد ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ اعزاز ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تہران حکومت سے ڈیل سب کے لیے ایک عظیم معاہدہ ہوگا۔ ایسا نہ ہوا تو پہلے سے زیادہ خطرناک جنگ ہوگی۔
امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کئی نکات پر اتفاق ہو چکا، کسی حتمی معاہدے پر فوری دستخط کا امکان نہیں۔ اسرائیلی مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں پیش رفت پاکستان اور دیگر ممالک کی ثالثی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ مذاکرات کا موجودہ فوکس جنگ کے خاتمے پر ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام کی تفصیلات زیر بحث نہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی خبری ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی دوحہ پہنچ گئے۔ ایرانی وفد کی قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات متوقع۔ ایران امریکہ ممکنہ معاہدے اور کشیدگی کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ منجمد ایرانی فنڈز کے اجراء، افزودہ یورینیم کے ذخائر پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 2 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل $96 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ شہریوں کو تگڑے اور سستے جانور کی تلاش، بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ کا سلسلہ۔ لاہور کی شاہپور کانجڑا مویشی منڈی میں 40 من وزنی شیرو نامی بیل کی دھوم مچ گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی مویشی منڈی میں ترک نسل کا سفید رنگ کا خوبصورت دمبا ببلو شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں جانور کم رہ گئے۔ ڈیفنس منڈی میں شیرو اور ببلو کو تاحال خریدار نہ مل سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بس سٹینڈز پر کرایہ نامے ویزا کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو ہدایات جاری کر دیں۔ کہا کہ اوور چارجنگ کرنے والی بس پر روٹ پرمٹ اور سٹینڈز کا اجازت نامہ ہی منسوخ کر دیا جائے گا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کی جائے۔ عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ ہوئیں۔ 1,84,000 سے زائد ورکرز صفائی آپریشن میں متحرک رہیں گے۔ شہریوں میں 1,20,00,000 ماحول دوست ویسٹ بیگز کی تقسیم جاری۔ مختلف مقامات پر خصوصی کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ عید الاضحیٰ پر علائشوں کے بروقت کلیکشن کے لیے ڈور ٹو ڈور آپریشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سڑکوں پر عرق گلاب چھڑکا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں پانی کے بحران، سیوریج اور ترقیاتی مسائل کی گونج۔ ایم کے ایم اراکین کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ۔ پانی دو کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشید نے کہا کہ آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو کسی کو بولنے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے مشورہ دیا کہ میرے دوست پانی پر سیاست نہ کریں، تحریک التوا لے کر آ جائیں، ہم بات کریں گے۔ کراچی میں پانی کے مسائل ضرور ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پورے شہر میں پانی نہیں ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے صوبے کی تقسیم کے بیانات کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کوکین کوئین انمول پنکی کیس میں پولیس ملزمان کو بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کی پول کھل گئی۔ پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ 306 سے ظاہر کی۔ 16 مئی کو پنکی کے دیگر 2 ساتھیوں ذیشان اور سہیل کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ڈالی۔ دوسری جانب جیل حکام نے ملزمہ پنکی کی پیشی کو عام عوام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عدالت سے ملزمہ کو 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی۔ ایف پی سی سی آئی کی بجٹ اور پالیسی سازی میں حکومتی کردار کی تعریف۔ حکومت کو معاشی پلان دیتے ہوئے سفارشات بھی پیش کر دیں۔ ایس ایم تنویر نے ایف پی سی سی آئی عہدیداران اور ساتھ میں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے کہا کہ ٹیکس پالیسی، اکنامک سروے اور 5 سالہ ڈیولپمنٹ پلان دیا گیا۔ حکومت اور پالیسی میکر سفارشات کو عملی جامے پہنائیں۔ پاک فوج اور پورے ملک کے لیے عالمی سطح پر قابل فخر اور تاریخی اعزاز۔ چین میں جاری ایشین جونیئر انڈیویجول اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاکستان کے نام۔ پاک فوج کے کھلاڑی نعمان علی خان نے روایتی حریف بھارت کے اسکواش چیمپئن کو فائنل میں 3-1 سے شکست دے دی۔
اور کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سر بلند، پاکستانی نژاد اور برطانوی باکسر حمزہ شہراز عالمی چیمپئن بن گئے۔ حمزہ شہراز نے WBO اور سپر ماڈل ویٹ عالمی ٹائٹل جیت لیا۔ 26 سالہ حمزہ نے جرمنی کے کھلاڑی کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔